بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. آج کا عنوان ہے خوشحال گھرانہ. خوشحال گھرانہ کیسے کس طرح ہم بنا سکتے ہیں. اس کا واحد سورس ہے قرآن. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ میرے ویب سائٹ ہے گلوبل رائٹ پاتھ. اس میں صراط المستقیم میں ہے میرج کاؤنسلنگ کا ایک ٹاپک ہے. صراط بک ہے, اس کے اندر بھی میرج کاؤنسلنگ کا ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے. پھر امہ ریفارم ہے, اس میں میرج گائیڈ کے نام سے. اور یہ ڈاؤن لوڈ سیکشن میں بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے. ڈاؤن لوڈ سیکشن میں میرج گائیڈ, میرج کاؤنسلنگ, میرج گائیڈ یہ 3 صفحے کا ہے, مختصراً سا. اور میرج کاؤنسلنگ یہ کافی ڈیٹیل میں ہے. آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ بجاؤ تالی, یہ ہے لڑکا یہ ہے لڑکی, بجاؤ تالی ہوگی شادی. نہ لڑکے کو پتا نہ لڑکی کو پتا شادی کا مقصد کیا ہے. ہمیں دراصل بچے جو ہے ان کو پتا کہاں سے لگے, جبکہ والدین کو خود نہیں پتا. ان کے اکثر شاپنگ مال اور جگہ جگہ میں ٹکراتے ہیں, دیکھتے ہیں بوڑھے بوڑھے سب ہیں, لیکن وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, بحث سے بحث پہ بحث, کیونکہ ان دونوں کو پتہ نہیں ہے. مل کے رہنے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں مل کے رہنے میں, جس کا مثال ہم عام طور پر دیتے ہیں, جہاں برتن 2 برتن رہیں گے 4 برتن رہیں گے آواز تو آئے گی, اور یہی زندگی یہی سب کچھ. حالانکہ قرآن میں ایک اشارہ ہے, جو سچے مومن ہیں ان کیا نہیں ہوتی لڑائی. مثال کے طور پہ 2 بھائی, ان کی فیملی ایک چھت کے اندر, ظاہر کمرے الگ ہیں لیکن کچن شیئر ہو رہا ہے, واش روم شیئر ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. میں نے کچھ ایسی فیملیز کو دیکھے, چند شروع میں سارے فیملیز ٹوگیدر تھے, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, بعد میں سبوں کا اپنا اپنا بڑا بڑا گھر ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, لیکن صبر کے ساتھ رہنے سے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے. حقوق اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ حقوق لینے کا چھیننے کا حکم نہیں دیا ہے, حقوق دینے کا حکم دیا ہے. حقوق دو, رشتہ داروں کے حقوق دو, پڑوسیوں کے حقوق دو. کہیں بھی یہ نہیں کہا پڑوسیوں سے حقوق لو, رشتہ داروں سے حقوق لو, ایسا نہیں ہے قرآن میں. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے, لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ جب ہم سنائی باتیں ادھر ادھر سے, سنی باتوں پہ جب ہم اس نے کہا اس نے کہا, بڑے اسکالر نے کہا, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اسے یہاں پہ آپ دیکھیں اوریجن آف حدیث کہاں پہ, یہ سنی باتیں. اور یہ کس دور میں ہوئی تھی؟ فاطمی خلیفہ کے دوران. فاطمی خلیفہ جو تھا یہ مڈل ایسٹ میں تھا, اور اینشینٹ پرشین امپائر جو بعد میں عثمان تو ہو گیا تھا, لیکن اندر کیا کھچڑی پکڑی تھی. 909 سے 1171 کے دور میں فاطمی خلیفہ رہا ہے, اور یہ 909 مطلب یہ کیا ہے, تقریباً 250-300 سال کے بعد مان لو کے. تو یہاں پہ کھچڑی کیا پکڑی تھی؟ امام بخاری, بخارا, نسائی, ترمذی, اور یہ یہاں نشان بنا ہوا, یہاں ہے نسائی, مسلم, اور اسی طرح سے تہران کے قریب کتمان میں ابن ماجہ, ابو داؤد. یہ افغانستان کے ساؤتھ ویسٹ جو ایران کا بارڈر کے ساتھ, یہ سارا ایریا کیا تھا, اینشینٹ پرشین امپائر. یہاں سے لکھا گیا تھا. سنی بات لکھو پر. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد ہم اس نہج پہ پہنچ گئے, اس مشکل میں پہنچ گئے. بجاؤ تالی ہوگی شادی, یہ ہے لڑکا یہ لڑکی, بجاؤ تالی ہوگی شادی. واہ واہ, تالیاں بجائیں.
ایسے نہیں ہوتا ہے. پھر بات پہ دیکھیں طلاق ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو 10 15 15 20 سال کے بعد بھی طلاق ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو گئے. ایک جگہ ایسے بھی سننے میں آیا ہے, یہاں کینیڈا کے اندر ہے پاکستانی, لیکن وہ میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے تھے, بڑے ہو گئے بچے, بچوں کی بھی اپنی تو شادیاں ہو گئی. بعد میں پھر بچوں نے کیا کہ اماں کو اپنے ساتھ رکھ لیا, بولا آپ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, ابا کو نئی جگہ شادی کرا دی. اب وہ ابا بھی خوش ہیں, ادھر اماں بھی اپنا خوش, کیونکہ اب تو لڑنے کے لیے کوئی ہے نہیں نا. کچھ سننے میں آیا ہے کہ ججز لیول پہ پرانے بوڑھے بزرگ میں ججز لیول پہ تھے, جو مجھے کہیں سے پتہ لگا, لیکن ان کی وائف سمجھتی نہیں تھی. اب ان کو فیصلے کرنے ہوتے تھے تو پتہ چلا کہ 2 ہفتے تک وہ وائف کو اجازت نہیں دیتے بیڈ روم میں آئے. جب اجازت دیتے تھے آتے, ورنہ 2 ہفتے تک. یہ ایک نفسیات, مطلب جج کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی نفسیات کی, مطلب کرمنلس ہیں کوئی, ان کے اوپر کیوں فیصلے سنانے ہیں, تو اس نے کس اینگل سے کیا کیا سوچا ہوگا, کیسے کیا ہوگا. کرمنالوجسٹ بھی پڑھنی پڑتی ہے انہیں, کہ ان کے ذہن کو سمجھنا. اور ایک دو نہیں ہے, ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے. کروڑ کیس ہیں تو کروڑوں کا الگ الگ ہے. ان کو کیسے فیصلہ کرنا, ان کو کیسے فائنڈ کرنا کہ یہ کیا کیا ہوا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کے منہ سے گلوانا کرمنل سے, اور صحیح فیصلہ دینا انصاف کا, یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. لیکن خواتین سمجھتی نہیں تھی پرانے. اب ہے مہنگائیاں بڑھتی جا رہی ہیں آج کل کے دور میں. ایک انسان کی کمائی میں گھر نہیں چل رہا ہے اکثر جگہ. تو اب لیکن وہی بڑے پڑھانے وہی کہیں گے ہم تو تھے, یا دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی مثال دیتے ہیں. ایک ماں باپ 10 بچوں کو پال کے سب کو سیٹ کرا دیا, اچھی جگہ سیٹ کرا دیا, اور ہم 10 بھائی بہن مل کے ایک ماں باپ کو رکھ نہیں سک پاتے. یہ کیا ہے؟ وہ وقت, ٹائم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ولس, زمانے کی قسم, زمانہ چینج ہو گیا ہے. اصحاب کہف 300 سال کے بعد نکلے تو وہ تو اپنی جان بچا کر غیر مسلموں سے جان بچا کر وہاں چھپے تھے, اور وہ بھی کہیں اور جا رہے تھے, لیکن رات وہاں گزارنے کے لیے پتہ چلا 300 سال گزر گئے. لیکن جب وہاں سے نکلے پتہ چلا وہ علاقے کے لوگ ہی چینج ہو گئے, وہ ایمان والے ہو گئے. تو حالات, وقت ہر چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. ایسے میں کیا کریں ہم اپنے بچوں کو, تو ہم فرض کریں ہم بتا دیں, پڑھا دیں, سکھا دیں, لیکن جب ہم اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی لے کر آتے ہیں, یا کہیں ہم اپنی بیٹیاں دے رہے ہوتے, کیا ان کے ہاں وہ تعلیم ہوئی ہے قرآن سے؟ ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے. اپنے گھر میں آؤ, پھر مین ڈور سے آؤ, فرنٹ ڈور سے آؤ. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں قرآن میں, لیکن قرآن کی بات سننا ہی نہیں, سمجھنا نہیں. جو بتائے گا اسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. اور جیسا میں نے ابھی دکھایا آپ کو حدیث میں, یہ پھر سے ایک نظر اس پہ غور کریں, یہ کہاں ہے, ادھر ہے, کیا ہو کیا رہا ہے. ایک فاطمی خلیفہ, ان کا تعلق رومن امپائر سے تھا. جیسے آج کل دیکھ لیں امریکن امپائر, برٹش امپائر, وہ کہاں کہاں رول کرتے رہے ہیں اور کہاں کہاں اپنے مہرے بیٹھاتے رہے. رومن امپائر بھی ایسی کرتی تھی. جو ہی تھوڑا سا مسلمان ویک ہوئے, انہوں نے اپنے خلیفہ کے نام پہ بیٹھا دیا, اور وہاں سے سنسنی کتابیں ساری پھیلا دی. آج امت کا دیکھ لیں آپ. Trees are recognized with their fruits. تو آج ہمارا پھل کیا دیکھ لیں. جب ہم نے وہ گارڈن ہم نے سجائی نہیں, بنائی نہیں, جس میں وہ کلیاں, جو پھول, ہمارے بچے, ہمارے محلے کے بچے, ہمارے رشتہ داروں کے, ہمارے ملک کے بچے, ہماری قوم کے بچے وہاں اچھے پن پہ دیکھیں, بڑھیں, وہ ہم نے کیا ہی نہیں. تو کہاں سے؟ اے شیخ اپنا دے تو پھر بھگتے نا. اور جو ہو رہا ہے, اور پھر چند ایک کیسز آ رہے ہیں, تو وہ پھر کیا ہو رہا ہے, اس سے دوسرے بچے بہک جا رہے ہیں کہ اب شادی کر کے یہ ہوگا. 1 بار 2 بار 3 بار ہم کوئی مکمل تحقیقات نہیں کر رہے. ہم ان کو دیکھ نہیں کہ وہ یا ان کے ماں باپ کیسے, پھر ان کے ماں باپ نے کیا تعلیم دی ہے,
اور جب حالات اتنے برے ہو جا رہے ہیں کہ ایک کمائی میں گزارا نہیں، ماں بھی کام پہ، باپ بھی کام پہ، بچے کہاں پلے. میں نے چائنیز کمیونٹی میں یہاں پہ کینیڈا میں دیکھا، زیادہ تر ایسے ہر کوئی نہیں ہے، مطلب میجورٹی ان کے اندر یہ ہے کہ نانا نانی یا دادا دادی یہ بچے، چھوٹے بچے میں کہ پوتا پوتی نواسا نواسی کو ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی صحتیں بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ. اور جو یہ خود ہے، مطلب بیٹا بہو بیٹی دماد سب کام پہ اور فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں بڑے بڑے ہائی لیول پہ بھی آ رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، کیڑا نکالیں گے ایک دوسرے میں، برداشت ہے ہی نہیں. اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے یہ کیا، فلاں بڑا اسکالر یہ ہے، اس نے یہ کہا تھا. اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں پتہ ہی نہیں. اللہ نے تو کہا ہے جو مل کے رہنے سے برکت ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے ہیں ایمان والے، زیادہ تر لوگ وہ سنتے ہی نہیں. عربوں میں بھی یہ مسئلے ہیں اور یہاں پہ بھی. اب ماضی میں جیسے ہیں، اب کما کے لا رہا ہے مرد، اب مرد ہے اس کا مطلب ہر کام وہ کرے. پتہ چلا ایک عربی سے میری بات ہوئی کچھ عرصہ قبل، تو اس کا پتہ چلا اس کا ڈسک جو ہے ہلا ہوا ہے، اب وہ سامان اٹھا نہیں سکتا. کیا ہوا؟ مطلب میں بیوی کہتی تھی وہ سیکنڈ فلور سے لے آؤں، میں بڑے بڑے صوفے اکیلے پکڑ کے لے آتا، لمبا چوڑا ہٹا کٹا. 2 آدمی یا 3 آدمی پکڑ کے بیلنس کر کے لے آئے، کچھ چلنا ہو کچھ کام ہو تو وہ کرتا رہتا تھا. تو ایک دن اس کا ڈسک ہل گیا، اب وہ ہے ہمیشہ کے لیے، اب وہ ہیوی چیز اٹھا نہیں سکتا. ہر جگہ عجیب عجیب سے ہیں. فلم ڈرامے میں جیسے سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. میں زیادہ ڈرامے دیکھتا نہیں، لیکن اکا دکا بھی کچھ دیکھتا کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو عام طور پہ اس کے کمنٹس آ رہے ہوتے، وہ بھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ. یہ لگتا ہے اپنے گھر کے حالات، لیکن جب میں اپنی کمیونٹی کے اندر آس پاس میں دیکھتا ہوں، سننے میں آتا ہے، خواہ انڈیا ہوں یا پاکستان سے ہوں، لے کے آ رہے ہیں، ایک شادی 2 شادی نکاح ٹوٹ رہا ہے، ختم. بعض اوقات اتنے بغیرت ہے کہ آ کے پہلے شروع میں بالکل تیار ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے ہو گئے، بچے ہونے کے بعد پھر اپنے اپنے دکھاتے ہیں. لڑکے، کہیں لڑکیاں بھی ایسی بغیرت ہو گئی، سننا نہیں ہے. اور آج کل کی لڑکیاں تو لگتا ہے کہ بس پہلے دن سے ہی یہ ملکہ تاج برطانیہ بن جائیں. بھائی تمہاری ساس بھی ایک عرصہ لگا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ گئی، اب وہ گھر کی ہیڈ ہے. اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب بچوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بچے ایسے ہیں جیسے ایک سفید خالی، مطلب بلینک پیج. اب آپ جو کام کر رہے ہیں ماں باپ، وہ بچے اس کو لکھ رہے ہیں، ان کی اس کاپی میں لکھا جا رہا ہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں. وہ ان کے جو حرکات ہوں گی بعد میں، وہ دیکھیں گے اپنے ماں باپ کو، تو وہ بچے بھی اس سے وہی سیکھیں گے. ہر ایک کا کام الگ ہے. انجینئر کی سوچ الگ ہوتی ہے، ڈاکٹر کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. کسی کی شفٹنگ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں پتہ چلا ڈبل شفٹ ہو گئی ہے، آفٹر نون شفٹ کیا، پھر نائٹ شفٹ کیا، صبح آ کے گھر سونا ہے دن میں، اور پھر اٹھ کے پھر دوبارہ جانا ہے. لیکن مرد کے لیے تو اکثر خیال کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر عورتوں کا یہ کام، کیونکہ آج کل عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، تو اگر عورتیں بھی اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں تو پھر کیسے کریں گے اس کو؟ ان کو بھی سکون چاہیے، ان کو بھی ٹائم چاہیے آرام کرنے کا، ورنہ ہارٹ کلیپس ہوگا، کچھ ہوگا، پھر ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے گی. بچے بھی پالیں، سب کچھ کریں. اور جو بوڑھے پرانے ہیں، وہ بھی، ان کی بھی سوچ عجیب سی ہے کہ وہی پرانا. اب زمانہ بدل گیا ہے، چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. مہنگائیاں دیکھ لیں، اب تو گلوبل ہر گلی کوچے میں پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں مہنگائیوں کے، کیونکہ وہ گلوبل سسٹم بگڑا ہوا ہے. وہ جب تک صحیح نہیں ہوگا، قرآن میں حل ہے، میرے آرٹیکلز بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی اس وقت میں اتنا اس ڈیٹیل میں ادھر میں نہیں جاؤں گا. اس کو سوچیں، سمجھیں،
جیسے شادی بیاہ میں ہوتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے گواہ ضروری ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ ایک خاص طریقہ قرآن میں ہے۔ اکٹھے لاکھ مرتبہ طلاق دینے سے ایک ہی طلاق ہوتا ہے، پھر اس کا ایک طریقہ ہے قرآن میں، پہلے سمجھاؤ، لوگ بزرگوں کو انوالو کرو، بزرگوں کو، بزرگ میں اگر ماں باپ نہیں ہے، خاص کر مرد کا زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ مرد کی گوالا، اگر مرد بڑے مطلب جیسے باپ نہیں ہے تو چچا ہے، چچا نہیں تو ماموں ہے، پھر بھائی مطلب زیادہ ایج ڈفرنس نہیں ہے، وہ ابھی کی سوچتا ہے، ماضی سے لے کے حال تک اور فیوچر، تھوڑا سا ان کا ویژن اتنا ہائی نہیں ہوتا، وہ معاملات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ بہت سارے دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں اپنے بچے، اپنے خاندان کے بچے ذرا صحیح رہیں، ان کے یہاں پرابلم نہ ہو، نہیں تو آج کل ہو رہا ہے ایسا جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور کورٹ پہ چلے گئے اور طلاق لے لیا، بیٹھ گئے، اب بعد میں دونوں رو رہے ہیں، اب اب بچے کیا سیکھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں، کہیں عورت ٹھمکے دکھا رہی ہے گھر سے بھاگنے کے، میں ہی ہو جاؤں گی، کہیں مرد ہے وہ بھاگ جا رہا ہے، دونوں باتیں ہو رہی، سمجھنے کا ہی نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، کسی ایک پوائنٹ کو لے کر بیٹھ لگے ہیں اور وہ لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے نا، جیسے پھنس جاتا تھا پرانے زمانے میں، ریکارڈ آتا تھا تو وہی ریکارڈ پھنسا ہوا ہے، اس سے آگے نکلنے کہیں ایسا اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو کہا کہ تم وہاں گیٹ تک چلو، لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم نے انکار کر دیا تو 40 سال تک پھر نہیں ملا، لیکن 40 سال کے بعد ان کے اولاد غالباً جیسا نظر آتا ہے، لیکن ان کو پھر بعد میں بہت بڑی اسٹرگل کرنی پڑی، لڑائی بھی کرنی پڑی، پھر ان کو وہ علاقے ملے، تو وقت گزر جاتا ہے، آگے فیوچر میں کیسے چلنا ہے، ماضی کے کیا پرابلم تھے اور اس ٹائم پہ کیا پرابلم تھے، کسی کا ذہنی اتنا پریشان ہو، مثال کے طور پہ سائیکیٹرک کی ضرورت پڑے، کیا اس کا آپ نے ٹیسٹ کروایا، اس سے علاج کروایا، اس کو دیکھا کہ وہ کس ذہنی روپ سے کس پریشانی سے گزر رہا تھا، کیا اس ٹائم پہ وہ ڈیسیجن کوئی لے سکتا تھا بڑے، اب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، تو عجیب عجیب سے مسئلے ہو رہے ہیں، تو طلاق، شادی بیاہ، یہ جو ہے نا شادی، یہ دو لڑکے لڑکی کا ملاپ نہیں ہے، دو خاندان کا ملاپ ہے، دو خاندان کا، لڑکے لڑکی کا نہیں، یہ بجاؤ دو لڑکے لڑکی آگے بجاؤ تالی ہوگی شادی، یہ نہیں ہے، دو خاندان کا ملاپ ہے، اس سے کمیونٹی ہر چیزیں ہیں، شادی کا مقصد کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ڈیٹیل میں، میرج کاؤنسلنگ، میرج گائیڈ تفصیل سے انگلش میں ہے، اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، السلام علیکم۔